امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ معاویہ کے مقابلے میں کیا تھا؟ اس خود کتاب احتجاج میں اس کا تھوڑا بہت ذکر ہے، احتجاج میں ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس خطبے میں انہوں نے کیا کہا؟ کتاب سلیم میں یہی خطبہ تفصیل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ظلم کے ساتھ جو شیعوں پہ، ان کے اہل بیت پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کے بھائی کو شہید کیا گیا معاویہ، ان کے والد گرامی کو منبروں سے لعنت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ظلم کی یہ انتہا۔ امام حسین علیہ السلام انقلاب کی بات کرتے ہیں یا انقلاب کی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ شخصیت انقلابی ہیں یا اس طرح نہیں جیسے وہ لوگ کہتے ہیں۔ اب اس خطبے کی طرف آتے ہیں۔ اس خطبے میں جانے سے پہلے کتاب احتجاج میں ایک خط دیکھیں، اسی صفحے کے بعد ایک خط ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا ہے معاویہ کو، اور اس خط میں معاویہ نے وہ کچھ بولے تھے، وہ خط معاویہ کا جو خط ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن معاویہ گلایہ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ مجھے رپورٹیں آئی ہیں آپ کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان رپورٹوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ كذب الساعون الواشون ما اردت حربك ولا خلافا عليك، جو رپورٹیں تیرے پاس آئی ہوں اے معاویہ لعنت اللہ علیہ کہ میں تیرے خلاف لڑنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، جہاد کرنے کی تیاری کر رہا ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ما اردت حربك، میں تیرا جنگ نہیں چاہتا، میں تیرے خلاف تلوار اٹھانے کی فکر میں نہیں ہوں، ولا خلافا علیک، اور میں تیرے خلاف لوگوں کو ورخلانے کی کوشش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ آپ لائق ہیں معاویہ، تو لائق ہے کہ تیرے خلاف جہاد بھی کیا ہے، جنگ کیا جائے، لیکن یہ میرا رویہ نہیں ہے۔ یہ خط لمبا ہے، میں اس کو مزید نہیں پڑھتا۔ یہ ایک جو خطبہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مینا میں، جو بہت ہی اہم خطبہ ہے میرے محترم ناظرین، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روش کو اس بے پناہ ظلم کے ساتھ، اس بے پناہ ظلم کے سامنے جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، ان کے شیعوں پہ کیا جا رہا ہے، یہ اس کی تصویر کشی کرتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ان کے شیعوں پر، ان کے محبین پر، مسلمین پر، اور دین میں بدعتیں داخل کیے جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا رویہ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کیا تلوار کا وہ انہوں نے نکالنے کا ان کا روش ہے، یا عام کرنے کا روش ہے، یا نہیں، وہ کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب سلیم ہے، جلد نمبر 2، اور اس صفحے میں السادس والعشرون، یہاں پر صفحہ نمبر 777 میں شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 788 میں یہاں پر وہی خطبہ جس کا اشارہ آپ نے دیکھا ہے کتاب احتجاج میں، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ کے موت سے 1 یا 2 سال، بعض روایت میں 1 سال یا 2 سال پہلے حج پہ جاتے ہیں، اور مینا میں وہاں پہ ان کے ساتھ عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پورے بنی ہاشم کو وہاں جمع کرتے ہیں، ان کے مردوں کو، عورتوں کو، اور ان کے غلاموں کو، اور ان کے وفادار لوگوں کو، وشیعۃ من حج منهم ومن الانصار من يعرفه الحسین علیہ السلام واہل بیتہ، یعرف الحسین علیہ السلام واہل بیتہ، اور دوسرے شہروں سے جو حاجی آئے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، ان کو بھیجتے ہیں۔ ثم ارسل رسلا لا تدعوا احدا ممن حاج العام من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المعروفین بالصلاح والنسک الا اجمعوهم، پھر انہوں نے پیغام بھیجا اپنے انصار کو، ہر طرف بھیجا کہ جو بھی صحابی ملے، جو فراڈی صحابی نہیں ہے، جو ملعون صحابی نہیں ہے، ان سب کو یہاں پہ بلا، جو صالح ہیں، باتقوی، ان کو یہاں پہ بلایا جائے، سب کو بلایا گیا مینا میں۔ فاجتمع الیہ، وہاں پہ مینا میں اکثر من 7 رجل، 700 لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، وهم فی سرادقہ عامتهم من التابعین ونحو من 200 رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انہوں نے مینا میں جو ہے اپنے لیے انہوں نے کوئی، ہر ایک نے اپنے لیے کوئی سائے کا انتظام کیا تھا، اور وہاں پر جو ہے 700 لوگ تھے، اکثر تابعین تھے، اس میں 200 صحابی تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اچھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ظلم کے سامنے، ایک تو ظلم ہے جو علمی ظلم ہو رہا ہے اسلام پر، اسلام کو ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کو کیا کیا جا رہا ہے، ایک نیا اسلام تعارف کر رہے ہیں، خلفاء کا اسلام،
اسلام کا ہیرو کون ہے؟ ابو بکر ہے. اسلام کا ہیرو عمر ہے. اسلام میں نستجیر باللہ خائن کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جن کو ممبروں پہ لعنت کیا جاتا ہے، گالی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے فضیلت میں کوئی حدیث نقل نہیں کیا جاتا. ایک تو انفارمیشن کے لحاظ سے ایک انفارمیشن وار ہے اس زمانے میں کہ اسلام کے میسج کو بالکل ایک 180 درجہ منحرف کر کے ایک غلط اسلام پیش کیا جا رہا ہے. اچھا، دوسرا جو ہے شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ایک انقلابی شخصیت کے ہونے کے حیثیت سے جب یہ 700 لوگ آئے نا یہاں پہ جمع ہوئے تو ان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں تو آپ کا امام ہوں، بیعت کرو، ٹھیک ہے نا. تلوار اٹھاتے ہیں. معاویہ نے تو جو معاہدہ کیا تھا میرے بھائی اور مجھ سے سنہ 40 کو، وہ تو اس کے سب بند اس نے توڑ دیے. یہ معاہدہ تو باطل ہو ہی چکا ہے، ٹھیک ہے نا. بیعت کرو. ابھی بھائی نکلتے ہیں جہاد کے لیے، یا تم جاؤ اپنے شہروں میں وہاں پہ بیعت لے لو میرے لیے، لشکروں کی تیاری کرو، ٹھیک ہے نا، تاکہ معاویہ کے خلاف لڑیں. یا اگر معاویہ مر جاتا ہے، کیونکہ معاویہ بوڑھا ہے، 80 سال اس کی عمر ہے ملعون کی، اگلے سال وہ واقعا مر گیا، ٹھیک ہے نا، تو تم تیار رہنا کہ ہم جہاد کے لیے نکل جائیں گے. کیونکہ یہ یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے. معاویہ تو سنہ 50 سے یزید کے لیے بیعت لے رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ہم جو ہے تیار ہو جائیں، یہ مر جائے تو یہاں پہ تباہی مچا دیتے ہیں، ایک انقلاب کر لیتے ہیں. ایک انقلابی شخصیت تو ایسی باتیں کرے گا نا، اور بھائی ایسی باتیں کرے گا نا. کیا انہوں نے یہی باتیں کی ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یہاں پہ کیا کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام صرف یہاں پر کسی کو دعوت نہیں دیتے جہاد کے لیے، نہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلے معاویہ کے ساتھ میرا معاہدہ ہے، معاویہ کے ساتھ میرا بیعت ہے، اس کے خلاف تو ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر وہ مر جائے تو تم تیار رہنا، یہ بھی نہیں کہتے. امام حسین علیہ السلام وہاں پہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم یہاں سے جب واپس جاؤ اپنے شہروں میں، ان لوگوں پر جن پر تم کو اعتماد ہے ان کو میری یہ باتیں پہنچا دو، کیونکہ دین کو ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے، دین کو تغییر دیا جا رہا ہے اور ایک نیا دین تعارف کیا جا رہا ہے. اور مجھے ڈر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی دین بالکل ختم ہو جائے گا، مجھے اس بات کا ڈر ہے. تو پھر انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کیا. بتاؤ میرے بابا کون تھے؟ میرے بابا کیا وہ وصی رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے بابا فاتح خیبر نہیں ہے، میرے بابا نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میرے بابا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس نہیں ہے، جن کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اٹھایا اور کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. تو انہوں نے ایک ایک جملہ، یہ سب انہوں نے جو باتیں کیا نا، جہاد کے لیے نہیں بلایا، انہوں نے اصل دین کا احیاء جو امامت ہے، ولایت ہے، ولایت فقیہ پہ اللہ کی لعنت، ولایت فقیہ ولایت شیطان ہے، کفر ہے. اصل دین جو ولایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ولایت مولا امام حسین علیہ السلام ہے، اس پہ زور دیا اور فرمایا کہ اپنے شہروں میں جا کے لوگوں کو، ان لوگوں، وہ سب کو نہیں، کیونکہ سب لوگوں کو بتا نہیں سکتے نا، اولاد بہت سخت ہے، ان لوگوں پر جن پہ تمہیں اعتماد ہے ان کو بتایا، تو تاکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی تعلیمات ہیں یہ بھولے نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ سب راوی تو شہید ہو گئے. جتنے لوگ صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، اور وہ تو اپنے اہل بیت کے ساتھ سب شہید کر دیا ان کو معاویہ نے، اور جنہوں نے احادیث ان اصحاب سے سیکھے تھے وہ ان کو بھی شہید کر دیا. اب تو کسی کو کئی سالوں کسی کو جرأت ہی نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دینے کے علاوہ، ان کو لعنت کرنے کے علاوہ لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے، اور سب ایک دوسرے دین پہ لگے ہوئے ہیں. تو ان کو بتایا کہ تم یہ بیان کرو لوگوں کو. یہ خطبہ موجود ہے، آپ کتاب احتجاج میں دے سکتے ہیں، اس کا ایک اشارہ موجود ہے، اور کتاب احتجاج میں فل خطبہ نہیں ہے، کتاب سلیم میں ہے، تو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو گئے، خطبہ ادا کیا، حمد الہی اور ثناء الہی بجا لائے. ثم قال اما بعد فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم. اس طاغوت نے، اس شیطان نے یعنی معاویہ نے، ہمارے ساتھ، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے شیعوں کے ساتھ اور ہمارے محبین کے ساتھ جو مظالم کیا ہے اور جو مظالم کر رہا ہے وہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ اس کے شاہد ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ابھی میں نے بیان کیا نا پچھلے 10-15 منٹ میں. اچھا، تو اب آئیے جہاد کرتے ہیں. نہیں، وَإِنِّي أُرِيدُكُمْ أَنْ أَسْأَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ صَدَقْتُ فَصَدِّقُونِي وَإِنْ كَذِبْتُ فَكَذِّبُونِي. فرمایا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر میں سچ بولوں
تو کہہ دینا کہ یا حسین سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، آپ نے سچ بولا، اور اگر میں جھوٹ بولا تو میرے ابھی کہہ دو کہ آپ یہ بات صحیح نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کو قسم دیتا ہے، واہ واہ کیا بات ہے، منا ہے، اتنا مقدس مقام ہے، خطیب کون ہے، اسپیکر کون ہے، انبیاء کا امام، امام حسین علیہ السلام، سبحان، وہ تاریک دور، وہ ظلمانی دور۔ اسألکم بحق اللہ علیکم، قسم دے رہا ہوں ان کو کہ میں اے مخاطبین، اے صحابہ و تابعین، میں اللہ کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، وحق رسول اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، وحق قرابتی من نبیکم، اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، اس کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں۔ لما سیرتم مقامی هذا ووصفتم مقالتی ودعوتم اجمعین فی انصارکم من قبائلکم من آمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم الى ما تعلمون۔ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ جب تم اس مقام سے، یہاں اس جگہ سے تم چلے جاؤ، اور تم نے میری بات سنی ہے، اور جو میں نے تمہیں بیان کیا ہے وہ تم نے سنی، اس کو کیا کرو، اس کو دعوتم اجمعین فی انصارکم، تم جاؤ اپنے قبائل میں، تمہارے جو یار ہیں، تمہارے جو قبیلے والے ہیں، من آمنتم من الناس ووثقتم به، جن پہ تمہیں اطمینان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم مثلا تم جاؤ گے نشابور جاؤ گے تو کچھ حاجی مصر سے آئے ہیں، کچھ حاجی مثلا یمن سے آئے ہیں، کچھ بحرین سے آئے ہیں، کچھ مختلف قبائل سے، عرب کے قبائل سے آئے ہیں، تم اپنے قبیلوں میں جاؤ نا۔ سب لوگ تو ایسے نہیں ہے کہ کسی کوئی معتبر آدمی نہیں ہے کہ جس پہ تمہیں اعتماد ہے، اعتبار نہیں ہے، جس پہ تمہیں اعتماد ہے، اعتمار ہے اور ثقہ ہے، تو ان کو کیا کرو، میری یہ باتیں سنا دو۔ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ تَعْلَمُونَ، ان کو کیا سنا دو، فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ حَقِّنَا، کہ لوگوں کو ہم اہل بیت کون ہیں، ان کو یہ سکھا دیں، ان کو یہ سکھا دینا کہ ہم اہل بیت کون ہیں۔ عالم اسلام پہ آج جو مسلط ہے، نواسب کی حکومت ہے، ان کو بتا دینا کہ یہ طاغوت، یہ شیطان جس شخص کو لعنت کر رہا ہے ممبروں سے، اور اس کے اہل بیت کے فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بھئی کہ یہ جو ہیں یہ لوگ خائن ہیں، اسلام کے غدار ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ تم ہر شہر میں جا کے لوگوں کو ہم حق اہل بیت علیہ السلام کا حق بتا دینا۔ کیوں؟ فإني أتخوف أن يدرس هذا الأمر، مجھے ڈر ہے کہ یہ ہمارا جو حق مقام ہے اسلام میں، یہ بالکل فنا ہو جائے، بالکل کسی کو یاد ہی نہ رہے۔ معاویہ کتنا ملعون تھا، معاویہ نے کیا کوشش کیا ہے عزیزو، اتنا ملعون تھا، اس نے یہ کوشش کی تھی کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو غدار کی حیثیت سے، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اسلام کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں لکھا جائے۔ اس زمانے میں تو نہ کتاب تھی نا بھائی، لوگ بھی ان پڑھ تھے، اور جو کوئی حدیث تو نقل ہی نہیں کر سکتا تھا صحیح، سب جھوٹے احادیث نقل ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ اہل بیت علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ نہیں، اللہ کا معجزہ ہے کہ نہیں کہ اس نور کو وہ خاموش نہیں کر سکے۔ اچھا، مجھے ڈر ہے کہ ہمارا جو مقام اسلام میں ہے اس کو اس کو بالکل یہ لوگ فنا کر دیں، وَيَذْهَبَ الْحَقُّ، اور حق جو ہے بالکل بھولا جائے، حق بالکل ختم ہو جائے، وَيُغْلَبْ حق کو ایسی جو دین حق ہے، مذہب حق ہے، جو ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، امامت امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے فضائل ہیں، یہ بالکل اس کو ختم کیا جائے، محو کیا جائے، اس کا کوئی یاد کسی کے یاد میں نہ رہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا نور اہل بیت علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ اس نور کو تمام و کامل کر دے گا، پوری دنیا کو یہ نور لے گا، چاہے کافرین کو یہ بات پسند بنا بھی نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا بولا ہے بھائی، وما ترك شيئا مما انزل الله فيهم من القرآن الا تلاه وفسره۔ امام حسین علیہ السلام نے طویل خطبہ دیا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، لیکن صرف وہ سب کو نہیں بلایا، عام مجمع نہیں ہے، نہیں، عام صرف ان پہ جن پہ اعتماد ہے ان کو بلایا، ٹھیک ہے نا، مینا میں۔ پہلے شروع کیا قرآن سے، قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں چھوڑی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، مگر یہ کہ اس کو بیان کیا اور اس کو تفسیر کیا، اس کا شان نزول بتایا وہاں پر۔ ولا شيئا مما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی ابیہ واخیہ وامہ ونفسہ واہل بیتہ الا روا، اور پھر قرآن کے بعد شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے احادیث، وہ احادیث جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بابا سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان اقدس میں بیان کیا، وہ تمام احادیث انہوں نے بیان کی وہاں پر۔
وہ حدیث جو ان کے مادر گرامی حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کی شان اقدس اور ان کے عصمت کے بارے میں بیان کیا، ان کو بیان کیا. وہ احادیث جو ان کے بھائی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، وہ انہوں نے وہاں پہ بیان کیا. وہ احادیث جو ان کے اپنے نفس شریف کے متعلق ہے، ان کے اپنے ذات اقدس کے متعلق ہے، ان کو بیان کیا. اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل روایات بیان کی. وَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ الصَّحَابَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَدْ سَمِعْنَا وَشَهِدْنَا. وہاں پہ 200 صحابی تھے، سنہ 59 ہے یا سنہ 58 ہے، اس طرح، ٹھیک ہے نا. 200 صحابی ہیں وہاں پہ، وہ سب صحابی شہادت دے رہے تھے کہ جی ہاں ہم نے یہ سنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ باتیں سنی ہیں. وہ فرماتے تھے اس طرح. وَيَقُولُ التَّابِعِي، اور تابعین کہتے ہیں اللَّهُمَّ قَدْ حَدَّثَنِي بِهِ مَنْ أُصَدِّقُهُ وَأَتَمِنُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ. تابعین کہتے تھے جی ہاں یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے سنا ہے، جی ہاں سنا ہے. وہ صحابہ جن پہ ہمارا ایمان ہے، جو امانت دار اور صادق القول صحابہ تھے، انہوں نے روایت کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انشدکم اللہ الا حدثتم به من تثقون به وبدینہ. فرمایا کہ میں تم اے صحابہ، اے تابعین، 700 کا مجمع، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان آیات کو اور ان روایات کو اپنے شہروں میں جب جاؤ، اپنے قبائل میں جب جاؤ، اپنے علاقوں میں جب جاؤ، ان لوگوں پر جن میں تمہیں اطمینان ہے، جو تمہارا مثلا بھائی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا بھتیجا ہے، تیرا کوئی ایسا دوست ہے جن پہ تمہیں ان کو یہ سناؤ، ان کو یہ بتا دو، یہ سنا دو. امام حسین علیہ السلام کا یہ مشن تھا بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا فرمان ہے، نہ کہ بھائی آج تلوار نکالتے ہیں. اچھا پھر سلیم کہتے ہیں کان فیما ناشدہم الحسین علیہ السلام وذکرہم ان قال. اچھا پورا تقریر تو نہیں ہمارے پاس، سلیم کہتے ہیں کہ کچھ مقدار میرے پاس موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہاں پر اس میں سے ان میں یہ جملے بھی ہیں. انہوں نے کہا تھا وہاں پر انشدکم اللہ، اے صحابہ، اے بزرگ، یہاں پہ تم تشریف رکھتے ہو، مجھے بتاؤ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اتعلمون ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کان اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حین آخا بین اصحابہ فآخا بینہ وبین نفسہ. یہ جو میرے بابا کو گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں ممبروں پر، بددعا دیتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں ہوتے ہیں، صبح شام کانفرنسیں ہوتی ہیں پورے عالم اسلام میں، ٹھیک ہے نا. احادیث پہ احادیث نقل کیا جا رہا ہے ہر کونے میں امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف. تم مجھے بتاؤ کیا وہ وہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے درمیان اخوت برپا کی اور اپنے لیے امیر المومنین علیہ السلام کو بھائی بنایا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو بھائی بنایا اور فرمایا انت اخی، تو میرا بھائی ہے، وانا اخوک، اور میں تیرا بھائی ہوں، فی الدنیا والآخرہ، اور ہمارا جو یہ اخوت ہے بھائی چارہ ہے یا علی سلام اللہ علیہ، یہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. قالوا اللہم نعم، صحابہ نے سب نے شہادت دی کہ جی ہاں ہم نے سنا. پھر فرمایا یا آپ انشدکم اللہ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشترى موضع مسجده ومنازله فابتنى ثم ابتنى فيها 10 منازل 9 له وجعل عاشرها في وسطها لأبي سلام اللہ علیہ. کہتا ہے صحابہ تو کیا تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد زمین خریدی، مسجد بنایا، وہاں پہ 10 گھر بنائے، 10 گھر بنائے، 9 گھر حواشی میں بنایا، ایک گھر 9 گھروں کے درمیان وسط میں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی ہے، مسجد بنایا، وہاں پر اسی مسجد کے ساتھ 10 گھر بنائے، 9 گھر گرد آگرد حواشی میں بنایا، ایک گھر وسط میں بنایا. 9 گھر اپنے لیے رکھا ہے، جو وسط میں جو گھر تھا وہ میرے والد صاحب کو دیا. کیا میں حق بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں؟ پھر اس کے بعد
ثم سد كل باب شارع الى المسجد غیر باب. پھر اس کے بعد مسجد کے اندر جو دروازے کھلتے تھے سب دروازے بند کرا دیا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے کے. مسجد کے اندر کسی آدمی کا دروازہ نہیں کھلتا تھا سوائے علی علیہ السلام کے. فتکلم فی ذلک من تکلم. اور صحابہ نے بڑے اعتراض کیا کہ آپ جو ہے سب ہمارے دروازے بند کر دیے مسجد میں. کہتے ہیں گلی سے آ جاؤ. اور اپنے بھائی کا جو ہے اپنے داماد کا دروازہ جو ہے مسجد کے اندر رکھا. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ ما انا سددت ابوابکم وفتحت بابہ ولکن اللہ امرنی بسد ابوابکم وفتح بابہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے شکوے کے جواب میں فرمایا کہ میں نے کسی کا دروازہ بند نہیں کیا ہے, میں نے کسی کا دروازہ نہ کھلا نہ رکھا ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان خبیثوں کے دروازے یہاں سے بند کرو, اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سید طاہر سلام اللہ علیہ کا دروازہ کھلا رہے مسجد کے اندر. ثم نهى الناس ان يناموا في المسجد غيره. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کا. فكان يجنب في المسجد ومنزله ومنزله في منزل رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جنوب ہوتے تھے مسجد میں, جنوب ہوتے تھے اپنے گھر میں. ان کا گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. فولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وله فيه اولاد. اور اسی گھر میں جس کا دروازہ مسجد کے اندر سے تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اولاد پاک وہیں پہ پیدا ہوئے. صحابہ سب نے کہا اللہم نعم, یہ سب صحیح ہے. فرمایا فتعلمون ان عمر بن الخطاب حرص على قوة قدر عينه يدعوها من منزله الى المسجد فابى عليه. ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام نے جمع صحابہ و تابعین سے خطاب فرمایا کہ اے صحابہ و تابعین, کیا تم جانتے ہو کہ عمر بن الخطاب نے بہت اصرار کیا, بہت قسمیں دی, بہت زاری کی, پیروں پہ پڑ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس مجھے ایک سوراخ اجازت دو مسجد کے درمیان, دروازہ نہیں, پنجرہ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, کیا ایک سوراخ ایک آنکھ کے اندر کہ میں مسجد میں مجھے دیکھنے کی مہلت فرصت ہو کہ میں دیکھوں مسجد میں کیا ہو رہا ہے. ایک آنکھ دیکھنے کے برابر ایک سوراخ ہو میرے گھر اور مسجد کے درمیان, اجازت دے دو. فابا علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دفع ہو جاؤ, نہیں کر سکتے, دفع بند کر دو. ثم خطب صلی اللہ علیہ وآلہ. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کیا. فرمایا ان اللہ امر موسیٰ ان یبنی مسجدا طاہرا لا یسکنہ غیرہ وغیر ہارون وابنیہ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو حکم دیا کہ مسجد طاہر بناؤ, اور اس مسجد میں کسی کو سکونت کا اور رہائش کا اجازت نہیں ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے دو بیٹوں کو. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِدًا طَاهِرًا لَا يَسْكُنُهُ غَيْرِي وَغَيْرُ أَخِي وَابْنَيْهِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ. اور اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں ایک مسجد طاہر بنا دوں اور مسجد میں کسی کو رہائش اور رہنے کی اجازت نہ ہو سوائے مجھے اور میرے بھائی اور اس کے دو بیٹوں کو. کیا یہی ہوا نہیں ہوا؟ صحابہ و تابعین نے عرض کیا کہ جی ہاں بالکل صحیح. قال انشدكم الله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله نسبه يوم غدير خم فنادى له بالولايه. فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جواب دے دو, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو روز غدیر خم نصب کیا ہے امامت و خلافت پر, اور حکم دیا کہ اعلان ہو جائے پوری دنیا میں کہ یہ آپ کے ولی ہے, یہ آپ کے مولا ہیں. اور فرمایا وَلِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اور فرمایا کہ جو یہاں پہ شاہد غائبین کو خبر دے اس بات کی. سب نے اقرار کیا کہ اللہم نعم, عرض کیا کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ صحیح ہے, ایسا ہی ہوا. قال انشدكم الله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله قال له في غزوه تبوك انت مني بمنزله هارون من موسى وانت ولي كل مؤمن من بعدي قالوا اللهم نعم. فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جواب دے دو, کیا میرے والد وہی نہیں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ وانت اور آپ ولی کل مؤمن من بعدی, میرے بعد ہر مؤمن کے ولی اور سردار اور سید اور بادشاہ اور صاحب اختیار ہیں. سب نے عرض کیا کہ جی ہاں یہی ہے. قال انشدكم الله تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه واله حين دعا النصارى من اهل نجران الى المباهله لم يأت الا به وبصاحبته وابنيه. فرمایا کہ جمع صحابہ و تابعین شہادت دو, اللہ کا واسطہ ہے تجھے کہ جب
اللہ نے حکم دیا کہ نصارہ نجران کے مقابلے میں مباہلہ کے لیے اپنے نفس شریف اور اپنے خاتون اور اپنے اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اور میں اور میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کے علاوہ کسی کو پیغمبر نے نہیں لایا صلی اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ نے شہادت دی کہ اللہ کی قسم آپ سے ہی فرما رہے ہیں۔ انشدکم اللہ اتعلمون انه دفع الیہ اللواء یوم خیبر، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ روز خیبر کون سا روز؟ وہ جب سب صحابہ بھاگ گئے تھے اور یہودیوں کو بڑی فتح ہو گئی تھی، مسلمانوں کو بڑی مایوسی تھی، سب کا مورال ٹوٹ گیا تھا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا ہے اور فرمایا ہے لَأَدْفَعُهُ إِلَىٰ رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کرار غیر فرار، یہ کرار ہے، فرار نہیں ہے۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے دست مبارک پہ فتح فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں، تابعین نے کہا جی ہاں بالکل یہی ہے۔ اچھا، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعثه ببراء وقال لا يبلغ عني الا انا او رجل مني قال اللهم نعم۔ فرمایا کہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سورہ براءت دے کر فرمایا کہ جاؤ مکہ میں اس کی تلاوت کرو، اور فرمایا کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں رکھتا سوائے میں یا وہ جو مجھ جیسا ہے، جو میری جگہ لے سکتا ہے، امت میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مجھ جیسا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، تابعین نے عرض کیا کہ جی ہاں یا سید الشہداء یا امام حسین، آپ سے ہی فرماتے ہیں یہی۔ پھر فرمایا کہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم تنزل به شدت قط الا قدمه لها ثقة به، آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی مشکل پیش نہیں آیا مگر یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو آگے بڑھایا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پہ پورا اعتماد، پورا ثقہ تھا، کسی اور پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُهُ بِاسْمِهِ قَطْ إِلَّا أَن يَقُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں پکارا نام لے کر مگر یہ کہ نام کے ساتھ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا اخی، اے میرے بھائی۔ اگر کبھی علی کہتے بھی تھے نا تو اس کے ساتھ ہمیشہ کہتے تھے اے میرے بھائی، اے میری جان، اے نفس رسول۔ وَادْعُوا لِي أَخِي، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے بھائی کو میرے پاس لے کے آؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، سب نے جواب دیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ قال تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قضى بینه وبین جعفر وزید فقال له، کیا جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر اور زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جب فیصلہ سنایا تو فرمایا علی انت منی وانا منک، فرمایا علی آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں، وانت ولی کل مؤمن ومؤمنۃ بعدی، اور ہر مؤمن مؤمنہ پر میرے بعد آپ ولی ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں۔ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ قال تعلمون انه كانت له من رسول الله صلى الله عليه واله كل يوم خلوة وكل ليلة دخله اذا سأله اعطاه واذا سكته ابداه قالوا اللهم نعم۔ فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک پرائیویٹ میٹنگ ہوتی تھی، کس میں کسی کو نہیں اجازت نہیں تھی آنے کی، ہر روز، اور ہر رات کو ان کی اپنی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی تھی کہ سب لوگ جب چلے جاتے تھے نمازوں کے بعد، امیر المؤمنین علیہ السلام رات دیر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور ان میٹنگز میں چاہے دن کو چاہے رات کو، اور ہر روز ہر رات کو ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام سوال کرتے تھے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی سے اس کو جواب دیتے تھے، اور کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام سوال نہیں کرتے تھے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابواب وحی الہی کھولتے تھے اور زمین و آسمان کے اسرار، شریعت کے تفاصیل اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو پیغام ہوتے تھے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو سناتے تھے۔ صحابہ اور تابعین نے کہا جی ایسا ہی ہوتا۔ فرمایا تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فضلہ علی جعفر وحمزہ حین قال لفاطمہ علیہ السلام،
آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جعفر پر اور حمزہ پر اور سب پر برتری عطا فرمائی جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ فرمایا زوجتکی خیر اہل بیتی، میں نے آپ کا رشتہ کرایا ہے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بہترین فرد سے، یعنی اہل بیت میں علی علیہ السلام سے بہتر سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہے۔ اقدمہم سلما واعظمہم حلما واکثرہم علما، سب سے زیادہ اسلام میں یہ خدمت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ بخشش و عظمت میں یہ سب سے بڑے ہیں، اور علم میں سب سے عظیم تر آپ کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کیا جانتے ہو اے جمع صحابہ و تابعین، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم و اخی علی سید العرب، میں سب بنی آدم کا سردار ہوں اور میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد سب عرب کے سردار ہیں۔ یہ جو یہاں پہ عرب کہا جاتا ہے اس میں یعنی سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب عرب اس مقام پہ آ جاتا ہے تو صرف عرب مراد نہیں ہوتا ہے، یہ اس مقام یہ بلاغت اور فصاحت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس مقام پر صرف عرب سے مراد صرف عرب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن عربی و عدونا عجمی، اس سے مراد ظاہری عرب و عجم نہیں ہے، بہرحال یہ توضیح دینے کا وقت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین، میں سید ولد آدم ہوں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سب بشر کے سردار ہیں، وہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور زہرا سلام اللہ علیہا سب جنت کے عورتوں کے سردار ہیں، وابناء الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور میرے دو بیٹے حسن و حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امرہ بغسلہ واخبرہ ان جبرائیل یعینہ علیہ، کیا آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا کو وصیت کی کہ میرے وفات کے بعد مجھے غسل دینا، اور جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور آپ کی وہاں پہ معاونت کریں گے مجھے غسل دینے میں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال فی آخر خطبۃ خطبہ، کیا جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، اے لوگوں میں اس دنیا سے چلا گیا، میں نے اپنا وارث بنایا، میں نے اپنا خلیفہ بنایا، میں نے اپنے جانشین بنایا، کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت کو، فتمسکوا بہما، ان دونوں کی اتباع کرو، ان دونوں کی طاعت کرو، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو، لن تذلوا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں بالکل یہی فرمایا، دین یہی ہے۔ فلم یدع شیئا انزلہ اللہ، پھر سلیم فرماتے ہیں کہ وہاں پر امیر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شیئا انزلہ اللہ فی علی بن ابی طالب علیہ السلام خاصہ وفی اہل بیت من القرآن ولا علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ الا ناشدہم فی، قرآن کے آیات کی تلاوت کرتے رہے امام حسین علیہ السلام، تلاوت کرتے رہے، صحابہ کو قسم دیتے رہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کیا یہ میرے بابا کی امامت نہیں ہے، یہ میرے بابا کی ولایت نہیں ہے، یہ میرے بابا کل ایمان ہے، وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت اسی کے متعلق نہیں ہے۔ آیات تلاوت کرتے رہے، حدیث تلاوت کرتے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدیث تلاوت کرنے کے بعد، ہر حدیث سنانے کے بعد صحابہ سے سوال کرتے تھے، تابعین سے سوال کیا یہ حدیث صحیح ہے، سب کہتے تھے فیقول الصحابہ، سب صحابہ شہادت دیتے اللہم نعم قد سمعنا، جی ہاں حدیث صحیح ہے ہم نے سنا ہے۔ ویقول التابعی، اور تابعی کہتے تھے کہ اللہم قد حدثنی من اثق به فلان و فلان، فرماتے اللہ شاید یہ حدیث صحیح ہے، فلان ابن فلان نے یہ حدیث، وہ مطمئن سچا صحابی تھا، اس سے ہم نے سنا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ ثم ناشدہم، پھر امام حسین علیہ السلام نے ان کو قسم دیا انہم قد سمعوه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کیا آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا من زعم انہ یحبنی ویبغض علیا فقد کذب، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن علی علیہ السلام سے وہ بغض رکھتا ہے، وہ جھوٹا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ میرا دشمن ہے۔ لیس یحبنی وہو یبغض علیا، کوئی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بغض ہے۔ تو اس وقت کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وکیف ذلک، اس وقت کسی نے پوچھا تک یہ کیسے ممکن ہے، بھائی آپ سے محبت کرتا ہے اس سے دشمنی کرتا ہے، یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ فرمایا لأنہ منی وانا منہ، فرمایا کہ کیونکہ میں علی ہوں، علی میں ہوں، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں، اس کی روح میری روح ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا پوست میرا پوست ہے، اس کی ہڈی میری ہڈی ہے، وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ہے، میں ان کا ہوں۔ من احبہ فقد احبنی،
جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض کرے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے. ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہ فقد ابغضنی، اور جو علی علیہ السلام سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو مجھ سے بغض کرتا ہے وہ اللہ سے بغض کرتا ہے. قالوا اللهم نعم قد سمعنا، صحابہ نے کہا کہ جی ہاں ہم نے سنا، بالکل یہ باتیں صحیح ہیں. وتفرقوا على ذلك، اسی بات پہ ان کا متفرق ہو گئے. کوئی جہاد انقلاب کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی بھائی کہ ہم نے جہاد کرنا. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرہ بالکل کن کا سیرہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ، ٹھیک ہے نا. معاویہ کے زمانے میں جب آپ دیکھتے ہیں بالکل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں علمی جہاد کرتے ہیں، دین کا احیاء کرتے ہیں، حجج امامت کا احیاء کرتے ہیں، حجج توحید کا احیاء کرتے ہیں. اس امام حسین علیہ السلام نے اس تاریخ زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے مزید کتنے واقعات ہوں گے جو تاریخ میں نقل نہیں ہوئے نا، ٹھیک ہے نا. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس زمانے میں جس طرح ظلم ہوتا تھا، بالکل اگر وہ ایک انقلابی شخصیت ہوتی نا، ان کی سیرت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت سے، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت سے، اپنے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام کی سیرت سے اگر مختلف ہوتی کہ بھئی یہ جہادی شخصیت ہے، یہ انقلابی شخصیت ہے، اگر اس طرح ہوتی تو کوئی بات تو کرتا ہے نا. اس وقت بہترین موقع تھا، 700 لوگ تھے، پورے عالم اسلام کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے، اور سب کے سب قابل اطمینان ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا.